جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کل ہماری شادی ہوئی تھی۔ یہ ہمارے پرائیویٹ مومنٹ تھے۔ پتہ نہیں کیسے اور کب کسی نے اس کی ویڈیو بنا کر یہاں کھلے عام چلا دی۔ اس دھوکے باز ذلیل انسان کو تو میں چھوڑوں گا نہیں۔ عالم گردیزی اور حاشر ملک ان دونوں کو ایک دوسرے سے چھڑوا چکے تھے اور وہاں موجود عوام کے بارے میں بتا کر ہوش دلا چکے تھے کہ وہ دونوں آپسی لڑائی بند کریں۔ اس لیے سب سے پہلے دراب کی ہوش میں آیا۔ اس وقت جوش سے نہیں ہوش سے کام لینے کا وقت تھا، اس لیے اس نے دماغ کا استعمال کرتے ہوئے بات کو سنبھالنے کی کوشش کی تھی۔ کچھ لوگ تو اس کی بات پر مطمئن دکھائی دینے لگے، جبکہ کچھ لوگوں کی آنکھوں میں ابھی تک شک کا عنصر نمایاں تھا۔ باقی کی تقریب میں وہ دونوں ایک دوسرے کو خوں خوار نظروں سے گھورتے رہے۔ جیسے ہی تقریب ختم ہوئی اور وہ دونوں ہوٹل سے باہر نکلے تو دونوں ہی ایک دوسرے کی طاق میں تھے تاکہ معاملہ کھل کر سامنے آئے۔ کیا برا کیا تھا میں نے تمہارا جو تم نے اتنی گری ہوئی حرکت کی؟ دراب اشتعال انگیزی سے چلایا تھا۔ تم نے مجھے دھوکہ دیا۔ تم اس سمسام کے دوست تھے۔ اتنی بڑی بات سے مجھے انجان رکھا۔ دوست بن کر دوست کی پیٹھ میں خنجر گھونپا ہے۔ گھٹیا، اس سے گھٹیا پان اور کیا ہو سکتا ہے؟ ملک عاشر بھی تن کر کھڑا ہو گیا۔ سعدیہ فک نگاہوں سے دراب اور عاشر کو ایک بار پھر ایک دوسرے کے مقابل آتے دیکھ کر پریشان ہو گئی، کیونکہ اس وقت وہ اور عاشر ہی رہ گئے تھے گھر جانے کے لیے۔ باقی سب تو دوسری گاڑی میں گھر روانہ ہو گئے تھے۔ نہیں دیا میں نے دھوکہ کسی کو۔ سمسام سے دوستی کی تو اس سے نبھائی، تم سے دوستی کی تو تم سے۔ بتاؤ کیا غلط کیا میں نے تمہارے ساتھ؟ ہمیشہ تمہیں ہر غلط کام سے روکا، جہاں تم پھنسے تمہاری مدد کی۔ دراب افندی کی فطرت میں دھوکہ بازی نہیں، وہ فیئر ڈیل کرتا ہے۔ تم سے بھی دوستی کی تو اسے نبھایا بھی۔ بتاؤ آج تک کوئی نقصان ہوا تمہارا؟ دراب غصیلی آواز میں دھاڑا تھا۔ محمل بھی اس کے پیچھے شکستہ سی کھڑی تھی۔ ایک لڑکی چاہے کتنی ہی مضبوط کیوں نہ ہو، اپنی عزت سرعام نیلام ہوتے دیکھ وہ بھی یوں ہی بکھر کر رہ جاتی ہے، اور وہی ہوا تھا محمل کے ساتھ۔ بلا شبہ دراب نے اندر مہمانوں کے سامنے بات تھوڑی بہت سنبھال لی تھی، لیکن وہ بہت دکھی تھی۔ یہ تمہارا اور سمسام کا ہی پلان تھا نا؟ تم جانتے تھے کہ یہ ایک جیسی دو بہنیں ہیں، پھر بھی تم نے مجھے نہیں بتایا۔ اس دو کوڑی کی لڑکی کے لیے تم نے مجھے دھوکہ دیا۔ لعنت ہے تمہاری ایسی دوستی پر۔ ہی سٹاپ! محمل سے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ اس سے پہلے ہی ملک عاشر پہ بہت غصہ تھا۔ وہ دراب کے عقب سے نکل کر اس کے سامنے آئی اور کرخت آواز میں بولی، لعنت اس پر نہیں تم پر، جس نے ایسی گھٹیا ویڈیو بنائی۔ محمل کے انکشاف پر سعدیہ کے تو پیروں تلے سے زمین کھسک گئی۔ وہ سفید چہرے سے سب کو دیکھنے لگی۔ بڑا فخر ہے نا تمہیں اپنے شوہر نامدار پر؟ وہ کٹیلی نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے کاٹدار آواز میں بولا۔ اس ویڈیو میں تمہارے ساتھ پتہ ہے کون تھا؟ وہ دراب کے اضطرابیت بھرے چہرے کی طرف دیکھ کر شاطرانہ مسکراہٹ اچھالتے ہوئے محمل سے گویا ہوا۔ دراب کے چہرے پر ایک رنگ آیا اور ایک گیا۔ بکواس بند کر عاشر! وہ اسے مارنے کو اس کی طرف لپکا تھا۔ سعدیہ بھی عاشر کا بازو پکڑ کر اسے اپنے ساتھ پیچھے کھینچنے لگی تھی تاکہ وہ دراب سے لڑے نہیں اور گاڑی میں بیٹھ جائے۔ فی الوقت اسے یہی کرنا مناسب لگ رہا تھا، حالانکہ اس ویڈیو کے پیچھے عاشر کے ہاتھ کا سن کر وہ اس سے خفا ہو گئی تھی۔ یہی تھا تمہارے ساتھ ویڈیو میں؟ عاشر نے گاڑی میں بیٹھتے ہوئے بھی محمل اور دراب کی نئی زندگی میں آگ لگانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ محمل تو اس روح فرسا سچ سن کر وہیں منجمد ہو کر رہ گئی تھی۔ محمل، جیسا تم سمجھ رہی ہو وہ سب سچ نہیں۔ دراب نے محمل کے شانوں پر ہاتھ رکھ کر اسے یقین دلانا چاہا۔ ڈونٹ ٹچ می! ڈونٹ ڈیئر ٹو ٹچ می! وہ درشت آواز میں زخمی ناگن کی طرح پھنکاری تھی۔ اس کی آواز میں ٹوٹے ہوئے کانچ کی سی چبھن تھی۔ آنکھیں غصے کی شدت سے سرخ انگارہ ہو رہی تھیں۔ وہ اس سے 2 قدم پیچھے ہوئی۔ محمل میری بات تو سنو! دراب آگے بڑھا۔ میں کہہ رہی ہوں میرے قریب مت آؤ دراب، ورنہ میں تمہیں آگ لگا دوں گی یا خود کو۔ جس آگ میں وہ خود کو جھلستا ہوا محسوس کر رہی تھی وہی لفظ اس کے منہ سے نکل رہے تھے۔ وہ سب مجھ سے عاشر نے کروایا تھا، وہ اس کے غصیلے تیور دیکھ کر گرجدار آواز میں بولا۔ اس نے کہا اور تم نے کر دیا؟ واہ واہ، کیا دوستی نبھائی تم نے! وہ استہزائیہ انداز سے زخمی سا مسکرا کر بولی۔ تم میں اور اس میں کوئی فرق نہیں، تم دونوں کو ہی عورت کی عزت کی رتی بھر پرواہ نہیں، اور مجھے ایسے شخص کے ساتھ کوئی رستہ نہیں رکھنا، آئی سمجھ؟
آئندہ 100 فٹ کے فاصلے پر رہنا ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، وہ انگلی اٹھا کر دھمکی آمیز انداز میں بولی۔ اور یہ جو بیڑیاں تم نے رشتے کی باندھی ہیں میرے پیروں میں، انہیں بھی میں جلد ہی اتار کر پھینک دوں گی۔ وہ حلق کے بل چلائی تھی اور وہاں سے بھاگنے کے انداز میں تیز تیز قدم اٹھانے لگی۔ جیسا ویڈیو میں دکھایا گیا ویسا حقیقت میں کچھ نہیں ہوا تھا۔ دراب اس کے پیچھے آیا۔ تو کر لیتے، باقی رہ ہی کیا گیا تھا؟ وہ برفیلے لہجے میں قہر زدہ آواز میں بولی۔ میں سمجھ رہی تھی تم نے سب جانتے ہوئے بھی مجھ سے شادی کی، اپنا نام دیا، کتنے عظیم ہو تم، مگر مجھے کیا پتا تھا، اصل میں تو تم مجھ سے شادی کر کے اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کر رہے ہو۔ وہ دانت کچکچا کر غصیلی آواز میں بولی۔ میرا پیار ہی وجہ ہے ہماری شادی کی، دوسری کوئی وجہ نہیں۔ وہ اس کی کلائی سے کھینچ کر اسے اپنے قریب کیے دھاڑا تھا۔ محمل نے اسے پہلی بار اتنے غصے میں دیکھا تھا۔ یقیناً اس کے کردار پہ وار ہوا تھا، اپنے جذبات کا قتل کر کے وہ اسے کیسے جانے دیتا۔ دراب چھوڑو مجھے۔ وہ اس کی آہنی گرفت میں جھٹپٹاتے ہوئے اپنا بازو آزاد کروانے لگی۔ گھر چلو میرے ساتھ۔ وہ اسے گھسیٹ کر ساتھ لے جانے لگا۔ کون سا گھر؟ میرا کوئی گھر نہیں، نہیں جانا مجھے تمہارے ساتھ کسی بھی گھر۔ وہ بھی اپنی ضد پر قائم تھی۔ مجھے ہاسپٹل جانا ہے اپنے بابا کے پاس، نہیں رہنا تمہارے ساتھ ایک پل بھی۔ وہ اس کی گرفت مضبوط دے کر اس کے ہاتھ پر کاٹنے لگی تھی جب دراب نے گاڑی کی فرنٹ سیٹ کا ڈور کھول کر محمل کو اندر دھکیلا۔ پہلے عاشر کی وجہ سے اور اب محمل کے ڈھیٹ پن کی وجہ سے وہ شدید طیش میں آ گیا تھا، ورنہ زور زبردستی کرنا اس کی سرشت میں شامل نہیں تھا۔ تمہارے بابا کو فلپ میرے گھر چھوڑ کر آج کی فلائٹ سے واپس چلا گیا ہے۔ وہاں اس کے پیرنٹس کو اس کی ضرورت تھی۔ یہی بات تمہیں بتانا چاہتا تھا مگر موقع نہیں ملا۔ محمل شوق ہو گئی۔ اس کا دوست فلپ اس کی بجائے دراب کو بتا کر یوں چلا جائے گا؟ اب تمہیں فلپ کے یہاں سے جانے میں بھی میری ہی سازش نظر آ رہی ہوگی۔ وہ اسٹیئرنگ گھماتے تیکھے لہجے میں بولا۔ لو، کال کر کے پوچھ لو اس سے۔ دراب نے موبائل نکال کر اس کی گود میں اچھال دیا۔ اس کی پیشانی کی رگیں ابری ہوئی تھی، ذہن الگ خلفشار کا شکار تھا۔ میری بات تمہاری سمجھ میں نہیں آ رہی؟ میں نے کہا نا، نہیں جانا مجھے تمہارے ساتھ کہیں بھی۔ وہ گاڑی کا دروازہ کھول کر باہر نکلنے کی تگ و دو میں تھی، مگر بے سود، کیونکہ دراب نے گاڑی کو آٹومیٹک لاکڈ کر دیا تھا۔ تم نے ہی کہا تھا کہ تمہیں اپنے بابا کے پاس جانا ہے، تو وہ میرے گھر میں ہیں اور تم بھی وہیں چلو گی۔ نو مور آرگیومنٹ، وہ گھمبیر آواز میں قطعیت سے بولا۔ تم ہوتے کون ہو یہ فیصلہ لینے والے کہ میرے بابا اور میں کہاں رہیں گے؟ وہ اس کی طرف دیکھ کر غرائی۔ بہت جلد اپنے رشتے کا ایسا ثبوت دوں گا کہ دوبارہ نہیں پوچھنے کی ہمت کرو گی یہ سوال۔ وہ بنا اس کی طرف دیکھے ونڈو اسکرین پر نظریں جمائے سرد پن سے گویا ہوا۔ جب وہ ضدی پن پر اتر آئی تھی تو دراب بھی ضد میں اس سے کم نہیں تھا۔ ویسے بھی وہ اس کی محبت عزت اس کی ذمہ داری تھی۔ وہ اسے اس کی ضد پر یوں آدھی رات کو سڑکوں پر خوار ہونے کے لیے اکیلا نہیں چھوڑ سکتا تھا، تبھی اس نے زبردستی کی تھی۔ تم ٹھیک ہو نہ جانا؟ وہ اس کے قریب کھڑا تھا۔ جیسے ہی گل رخ نے آنکھیں دھیرے سے وا کیں تو سمسام ہاسپٹل کے بیڈ پر اس کے ساتھ ہی جگہ بناتا خالی جگہ پر بیٹھ گیا اور اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیے نرمی سے گویا ہوا تھا۔ میں ٹھیک ہوں، گل رخ نے دھیرے سے آہستہ آواز میں جواب دیا۔ کیا ہوا تھا مجھے؟ اس نے اپنے دوسرے ہاتھ سے اپنی کن پٹی کو سہلاتے ہوئے سمسام کی جانب استفہامیہ نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ بے ہوش ہو گئی تھی تم، میں ہاسپٹل لے آیا۔ کل رات بھی تم ایسے ہی بے ہوش ہو گئی تھی، مگر جلد ہی ہوش میں آ گئی تھی، لیکن آج دورانیہ طویل ہو گیا تھا، اسی لیے یہاں لانا پڑا۔ ڈاکٹرز نے کچھ ٹیسٹ اور سی ٹی اسکین کیا ہے، کچھ دیر میں رپورٹس مل جائیں گی، ڈونٹ وری۔ سمسام نے اسے ہاتھ کی پشت کو اپنی پوروں سے سہلاتے ہوئے تسلی آمیز انداز میں شائستگی سے کہا۔ جب جب میں تمہیں دیکھتا ہوں مجھے ایسا لگتا ہے جیسے خدا نے میرا سکون تمہاری ذات سے منسلک کر دیا ہو۔ تم میرے دل کا سکون ہو جانا۔ اب تمہیں خود سے کبھی دور جانے نہیں دوں گا، کچھ نہیں ہوگا تمہیں۔ سمسام کو پلکیں جھپکائے بنا مسلسل اپنی طرف تکتا ہوا دیکھ کر گل رخ نے نظریں چرائیں۔ اس کی دھڑکنوں کی رفتار بڑھ گئی تھی۔ سر، رپورٹس آ گئی ہیں، آپ کو ڈاکٹر نے روم میں بلایا ہے۔ ایک نرس نے آ کر اطلاع دی تو سمسام اس کے قریب سے اٹھا۔ میں ابھی آتا ہوں، اس نے گل رخ کا گال تھپ تھپا کر کہا اور ڈاکٹر کے مخصوص کمرے کی جانب آ گیا۔ بیٹھیے پلیز۔ ڈاکٹر نے اسے اپنی میز کے سامنے رکھی گئی چیئر زمین سے ایک پر بیٹھنے کے لیے کہا تو سمسام چیئر گھسیٹ کر اس پر بیٹھ گیا۔ ان کی رپورٹس کا میں نے اچھی طرح جائزہ لیا ہے، آپ سے کچھ سوالات پوچھنا چاہتا ہوں، مجھے اس کیس کو ہینڈل کرنے میں آسانی رہے گی۔ کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے ڈاکٹر، سمسام نے تشویش بھرے انداز میں بھاری آواز میں استفسار کیا۔ ہے بھی اور نہیں بھی، قبل از وقت کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا ان کا کوئی سیریس ایکسیڈنٹ ہوا تھا؟
انہوں نے اپنے پیشہ ورانہ انداز میں پوچھا۔ سمسام ان کے سوال پر سوچ میں پڑ گیا کہ کیا جواب دے وہ انہیں۔ آپ بتائیں کہ رپورٹس میں کیا ہے؟ اس نے جواب دینے کے بجائے انہی پر سوال داغ دیا۔ ان کے دماغ پر گہری چوٹ لگی تھی، شاید ان کی 2 نسیں ڈیمیج ہو گئی ہیں۔ جہاں تک میرا تجربہ کہتا ہے، یادداشت کا ایک بڑا حصہ ان کے ذہن سے محو ہو چکا ہے۔ ان کی بات پر سمسام چونک سا گیا۔ اس کے مائنڈ میں یہ بات فوراً کلک کی کہ واقعی گل رخ جب سے اس سے ملی تھی بہت عجیب بیہیو کر رہی تھی۔ تو کیا یہ وجہ تھی اس کی تبدیلی کی؟ سمسام کو انتہائی افسوس ہوا تھا، اس کا دل بہت دکھ رہا تھا۔ نہ جانے کیا کیا بیتی ہوگی اس کی گل رخ پر، جو آج وہ اس حال میں تھی کہ خود اپنے آپ کو نہیں پہچان رہی تھی تو اس کو کیا پہچانتی۔ آج سے کچھ سال پہلے ایک حادثے میں گل رخ پہاڑ سے نیچے گر گئی تھی، شاید تبھی یہ چوٹ لگی ہو۔ اس کی ٹریٹمنٹ تو ہے نا؟ میری روح ٹھیک تو ہو جائے گی نا ڈاکٹر؟ اس کے لہجے میں چھلکتی جنونیت و دیوانگی دیکھ کر ڈاکٹر بھی دنگ رہ گئے تھے۔ جی ٹھیک ہو جائیں گی، انہیں پر پراپر کیئر اور ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے۔ میں کچھ میڈیسن لکھ کر دے رہا ہوں، آپ انہیں جاری رکھیں۔ انہوں نے پریسکرپشن لکھ کر اس کی طرف بڑھائی اور چند ضروری ہدایات دیں جسے سمسام نے منہمک انداز میں بغور سنا تھا۔